ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں اللہ کی جو نافرمانی ہوئی ہے اس پر سچے دل سے معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار. اور سیم انہی گناہوں کو فیوچر میں، مستقبل میں نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج میری رحمت کا دریا بہا تھا، میں نے سب کو دھو مانج کے صاف کر دیا، تم ہوتے کون ہو جو میرے بارے میں سوچتے ہو میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے؟ تو ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے. تو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ماضی کے پاسٹ ٹائم کی گناہ تو سب معاف ہو جاتے ہیں، استغفار تو ہو جاتا ہے، لیکن حجاج کرام توبہ کر کے نہیں آتے، مضبوط ارادہ کر کے نہیں آتے کہ اب ہم ان سیم گناہوں کو آئندہ نہیں کریں گے. اگر توبہ کر کے آتے تو دنیا کا نقشہ بدل جاتا. اس لیے آج کی اس محفل میں ہم اللہ سے استغفار بھی کریں گے اور سچی توبہ بھی کریں گے کہ پیارے اللہ، جن گلیوں میں ہم چل کر بدنام ہوئے، جن گلیوں میں چل کے ہم نے اپنے آپ کو رسوا کیا اور آپ کی ناراضگی مولی، اللہ ان گلیوں میں نہیں جائیں گے، اپنے قدم ان گناہوں کی طرف نہیں بڑھائیں گے. اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، اگر انسان اتنے گناہ کرے، اتنے کرے، نیچے زمین ارتھ، اوپر آسمان اسکائی، اس پورے پلینٹ کے بیچ کے اسپیس کو انسان اپنے گناہوں سے بھر دے، اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں نہیں بھر سکتے، یہ کوئی معمولی خلا نہیں ہے، لیکن فرض کرو کہ بھر دیں، پھر بھی یہ محدود ہیں. اللہ کی رحمت لامحدود ہے. محدود چیز کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ؟ تیسری بات، اگر کوئی بندہ اتنے گناہ لے کر آئے اور اللہ کے سامنے کہے اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا. اصل میں ایک بات بہت باریک ہے، سمجھنے کی ہے. میں اور آپ انسان ہیں، اور انسانوں کی کمی یہ ہے کہ یہ تأثر لیتے ہیں. کسی چیز پر ہنستے ہیں تو دیر تک مسکراہٹ چہرے پہ ہوتی ہے، اثر لیا خوشی کا، اور کسی پہ غصہ ہوتے ہیں تو دیر تک تیوری بدلی رہتی ہے اور چہرے سے آثار کے پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ ناراض ہے، تأثر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں. جب ہم نے گناہ کیا اللہ ناراض ہوئے، لیکن اللہ نے تأثر نہیں لیا. جب توبہ کی اللہ معاف کر دی، فوراً معاف کر دیا، کوئی تأثر نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، فوراً معاف. تو جب ہمیں دوستو اتنا پیارا رب ملا ہے، جب اتنا پیارا رب ملا ہے، ہم دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو کیا پھینک دیتے ہیں؟ پھینکتے نہیں ہیں، دھو لیتے ہیں. پھر میلے ہوتے ہیں تو پھر دھو لیتے ہیں، پھر میلے ہوتے ہیں تو پھر دھو لیتے ہیں. آج تک میلے کپڑوں کو دھوتے دھوتے نہیں تھکے تو توبہ کر کر کے اپنے باطن کو دھوتے دھوتے کیوں تھک گئے؟ اس لیے دوستو اپنے باطن کو ہم توبہ کے ذریعے سے دھوئیں. میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، سچے دل سے آپ یہ الفاظ پڑھیں میرے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ کا شکر ہے دوستو، الحمدللہ یہ توبہ ہو گئی. ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، صبح شام کچھ استغفار، کچھ درود شریف پڑھ لیا کریں. دوستو اللہ پاک نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اللہ کو شکر کے طور پر گن گن کے بھی یاد نہیں کر سکتے. کم از کم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار، 10 مرتبہ سچے دل سے اگر درود شریف پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. دودھ بیچنے والا دودھ بیچنے آتا ہے، چھوٹا بچہ میلا برتن لے کر چلا جاتا ہے کہ دودھ دے دو، تو دودھیا دیکھ کر کہتا ہے ہم میلے برتن کے اندر دودھ نہیں دیا کرتے، اس کو یا تو واش کر کے لاؤ یا بدل کر لے کر آؤ. تو جب دودھ والا میلے برتن کے اندر دودھ نہیں دیا کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے میلے دل کے اندر
اپنی محبت کا نور دینا پسند نہیں کرتے۔ میلے برتن کو دھونے کے لیے واشنگ پاؤڈر ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے۔ دل کے برتن کو واش کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کا کیمیکل ہے جو ہم نے ابھی استعمال کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو پاک کر دیا۔ اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، میرے اچھے رب، آپ نے وعدہ فرمایا بندوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا۔ میرے پیارے اللہ، میری اور ہم سب کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ پلیز سب سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے کا آپ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ کھانے سے بھی پہلے، کھانے سے بھی ضروری، کھانے سے بھی زیادہ کہ اللہ ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، سونے رب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ بن نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے۔ میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ جی سچی بات ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں، اور اللہ جی آپ اگر ناراض ہو گئے کوئی بڑی بات نہیں ہے، حق بجانب ہے آپ اس پر۔ ہم نے کام بھی تو ایسے انجام دیے ہیں، کھاتے ہیں آپ کا دیا ہوا، پیتے ہیں آپ کا دیا ہوا، نافرمانی آپ کی کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ کا دعویٰ کر کے، آپ کی محبت کا دعویٰ کر کے، آپ کے نام لینے والا ہونے کا دعویٰ کر کے، آپ کے نبی پر ایمان لا کر پھر بھی آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یقیناً پیارے اللہ، اپنوں سے ہی تو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا تو پتھر بھی مارے تو نہیں لگتا، اپنا اگر پھول بھی مار دے تو وہ بھی لگتا ہے۔ میرے پیارے رب، ہم آپ کے اپنے ہو کر میرے پیارے اللہ ہم غلط برتاؤ کر رہے ہیں۔ اللہ، اب آپ نعمتوں کی بارشیں برسائے ہوئے ہیں اور ہم ریٹرن میں اس کا جواب اچھا نہیں دے رہے۔ یقیناً اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، آپ روٹھ گئے ہیں، اور آپ کا روٹھنا حق بجانب ہے۔ لیکن میرے پیارے اللہ، اب آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گود میں بیٹھے ہوئے سو چکے ہیں، اللہ ان سوتے ہوئے بچوں کا واسطہ بنا کر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجئے۔ ہم نے ریلوے اسٹیشنوں پہ دیکھا، بس اڈوں پہ دیکھا، بہت سی غریب عورتیں اپنی گود میں چھوٹے معصوم بچے کو لے کر اس کا واسطہ بنا کر اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں میرے بچے کا واسطہ 1 روپے کی بھیک دے دو۔ اے میرے پیارے رب، آج ہم بھی اس مجلس میں معصوم بچے جو اپنی ماں باپ کی گود میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان معصوموں کا واسطہ بنا کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جی ہمارے گنہگار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر آپ ناراض ہو رہے ہوں گے، ان معصوم سوتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر تو آپ پر ترس آ رہا ہوگا۔ اللہ جی آپ معاف کر دیجئے نا، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے رب معاف کر دیجئے، سونے رب معاف کر دیجئے۔ گناہ کر کر کے دل پتھر کے سل بن چکا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ پیارے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے۔ آج تو گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ نوجوان بچے آج اپنے دل میں نادم ہیں، شرمندہ ہیں، انٹرنیٹ نے ان کو تباہ کیا۔ اللہ جی انٹرنیٹ نے کمر توڑ کے رکھ دی، اللہ فلموں نے کمر توڑ کے رکھ دی، گندی فلموں نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ اللہ جی آج یہ بچے ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم دعا ختم ہونے سے پہلے، ہم دعا ختم ہوتے کے ساتھ ہی ہم اپنی
سیل فون کی میموری کو صاف کریں گے، ہم ڈیلیٹ آل کریں گے، ہم اپنی میموری کلیئر کریں گے، اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کانفرنس کو واسطہ بنا کر اللہ آج عزم مصمم کرتے ہیں، ہم نیٹ پر غلط حرکت نہیں کریں گے، نیٹ پر غلط چیٹ نہیں کریں گے، واٹس ایپ پر غلط میسیجز وائرل نہیں کریں گے۔ اللہ جی وعدہ بڑا ہے، ارادہ بڑا ہے، وعدہ بڑا ہے، اللہ آپ کا دربار بھی تو بڑا ہے۔ اللہ جی ہمارے بازو آزمائے ہوئے ہیں، نہیں کچھ ہو سکتا ان سے، لیکن میرے پیارے اللہ اگر آپ نے ارادہ فرما لیا ہمیں بچانے کا، اللہ ہم بچ جائیں گے، ورنہ پھر پھنس جائیں گے۔ اللہ جی آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب داڑھی کے بال سفید ہو چلے اور سر میں سفیدی بھڑک اٹھی۔ اللہ جی نہیں پتا، جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے، یہ جو بچے ہیں وہ زیادہ بچے ہیں۔ اللہ جی لگتا تو یہی ہے، جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے، اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے دن بچے ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی تلافی بھی کرنی ہے اور حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے، جو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ جی پلیز، اللہ جی گزرے ہوئے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں یا اللہ ان سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، اور آنے والی زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں چلنا نہیں آتا، ہمیں چلنا سکھا دیجئے، ہمیں بولنا نہیں آتا، بولنا سکھا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اس ملک کا بہترین فرد بن کے زندگی گزارنے والا شہری بنا کر یا اللہ زندہ رکھیے۔ میرے پیارے اللہ اس برادر یا اللہ اس پیارے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جو دوسرے مذاہب کے بھائی اس وطن میں رہتے ہیں، یا اللہ محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کہنے والے نے تو کہا جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان انسانوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک باپ گھر سے بچوں کو بائی بائی کر کے نکلتا ہے، چھوٹے معصوم بچے باپ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں ابو جلدی لوٹ کے آنا۔ باپ اپنا ٹفن لے کر مزدوری کے لیے نکلتا ہے، گھر سے دور جاتا ہے، راستے میں کہیں بم پھٹتا ہے، پیر الگ، سر الگ، دھڑ الگ، جسم الگ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بچے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں ابو کب کو آئیں گے، خبر آتی ہے ابو اب کبھی نہیں آئیں گے، اب تو ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آئے گا۔ اے میرے پیارے رب ان انسانوں کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ انسانوں کی کیوں دشمن ہو گئے؟ اللہ کیوں دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ اللہ کیوں جسموں کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں؟ اللہ کس نے کس سے کیا مانگا ہے؟ اللہ انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھا دیجئے، محبت کے ساتھ رہنے کا درس دے دیجئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ زندگی کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ محبوب کے اسوے اور قدوے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی اس پیالے کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے پیارے اللہ رات کا اللہ نصف حصہ گزر چکا، اس وقت اگر کوئی ہمارے محلے میں آ کر یہ آواز لگائے اے ٹمکور والو، اے سیٹھ لوگو، میں آپ کے بس اسٹینڈ پر ایک نادار مسافر ہوں، ایک فقیر ہوں، بھوکا پیاسا پڑا ہوا تھا، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، اور مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، بلکہ اس لیے نہیں آ رہی میرے پیٹ میں آتے بل کھا رہی ہیں، میں بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے کوئی آدھی روٹی کا ٹکڑا دے دو، ترس کھا لو مجھ پر، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں۔ تو رات کو 12 بجے اگر محلے میں روٹی کے ٹکڑے کا سوال کرے کوئی فقیر، تو ظالم سے ظالم آدمی بھی اپنی بیوی کو اٹھائے گا، کہے گا پیاری اٹھ جلدی کر، روٹی نہ ہو تو جلدی سے ایک روٹی کا آٹا گوندھ کر اس فقیر کو دے دے۔ یہ کوئی سچا فقیر ہے، یہ جھوٹا فقیر نہیں ہے، یہ رات کے 12 بجے کے بعد ڈرامہ کرنے نہیں آیا، یہ کوئی سچا فقیر ہے۔ میرے پیارے اللہ رات نصف گزر جانے کے بعد اگر کوئی صدا لگاتا ہے وہ کوئی سچا فقیر ہوا کرتا ہے۔ اللہ جی اتنے سارے فقیر اس محلے میں بیٹھ کر آپ سے صدا لگا رہے، اللہ جی قبول کر لیجئے، معاف کر دیجئے، 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 محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، حضور سے ٹوٹ کر پیار کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے میرے پیارے رب حضور کے نام پر امت کو بانٹا جا رہا ہے، یا اللہ یوں کہا جا رہا ہے یہ درود نہیں پڑھتے، وہ درود پڑھتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے، یہ محبت نہیں کرتے۔ میرے پیارے اللہ آپ جانتے ہیں حضور کی امت میں کون بدبخت ایسا ہوگا جو حضور سے محبت نہیں کرتا؟ یا اللہ امت کو کیوں بہکارے ہیں لوگ، اللہ امت کو کیوں بہکارے ہیں؟ اللہ جی آپ گواہ ہیں، اللہ آپ گواہ ہیں، درود پڑھے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہوتی، درود پڑھے بغیر تو ہم نماز سے باہر نہیں نکلتے، درود پڑھے بغیر تو سلام نہیں پھیرتے۔
میرے پیارے اللہ، صبح ہوتی ہے درود پڑھ کر، شام ہوتی ہے درود پڑھ کر، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو درود پڑھ کر، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، امت کو کون تقسیم کر رہا ہے؟ اللہ ہدایت دے دیجئے، امت کو یکجان بنا دیجئے، امت کو متحد کر دیجئے، امت کو متفق کر دیجئے، امت کو ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنے اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے دیجئے میرے پیارے اللہ۔ ایک نابینا فقیر، ایک اندھا فقیر لوگوں کے دروازوں پر اندازے سے جا کے کھڑا ہو رہا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا، او اونچے دروازے والوں، او اونچے دروازے والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے، میں نابینا فقیر ہوں، میں کمزور ہوں۔ بھیک مانگتے مانگتے وہ ایک دروازے پر آیا اور انہی الفاظ میں 3 مرتبہ صدا لگائی۔ جب جواب نہ ملا تو کہنے لگا، کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، نہیں دینا تو مالک ہے تو اپنے مال کا نہ صحیح، لیکن کم از کم پھوٹے منہ سے یوں تو کہہ دے کہ معاف کر، آگے دیکھ۔ جب یہ بات کہی کہ کس کنجوس کا گھر ہے تو قریب میں ایک نوجوان بچہ کھڑا تھا، قریب آیا اور کہا، بابا آپ بلائنڈ ہیں، آپ نابینا ہیں، اندھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کس کا دروازہ ہے، کس کا گھر اور کس کا در ہے، یہ کسی انسان کا نہیں، یہ جامع مسجد کا دروازہ ہے، آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور آپ نے یوں کہا کس بخیل کا گھر ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ فقیر کانپ گیا، مسجد میں گیا، پیالہ پھینک دیا، ریزگاری بکھر گئی، پیالہ توڑ دیا اور مسجد میں سجدہ ریز ہو کر کہا، اللہ جی معاف کر دیجئے، میں اندھا ہوں، نہیں جانتا کس کا گھر ہے، میں نہیں جانتا کس کا در ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بخیل کہہ دیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ سینکڑوں دفعہ معافی مانگنے کے بعد باہر آیا، قریب میں نوجوان کھڑا تھا، کہا، بابا اب کس چیز میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو ٹوٹ چکا، ریزگاری تو بکھر چکی۔ کہا، بیٹا اس در پہ بھیک مانگنے کے بعد عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پر کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اللہ جی ہم بھی تو آپ کے در پر آسمان کی چھت کے نیچے آپ کے حضور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی اس میں مالدار بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں عیالدار بھی ہیں، اس میں نادان بھی ہیں، اس میں سمجھدار بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں جن کی سفید داڑھی پہ آپ کو ترس آتا ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہیں، بیوہ عورتیں بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، سب کے سب آپ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے ہوئے ہیں، سب کے دل کی دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں۔ اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو معاف کر دیجئے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری عدالتوں میں انصاف کو سستا فرما، یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ایمان کی دولت سے سرشار فرما۔ میرے پیارے اللہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سے مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ شفا عطا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ کتنے باپ اور مائیں ایسی بیٹھی ہیں جن کے جوان بچے عمر کو پہنچ چکے، رشتے نہیں آ رہے، اللہ نیک سالے رشتے عطا فرما۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، مس میچ ہوا ہے، اللہ جی عافیت کے ساتھ دلوں کو جوڑ دیجئے، محبت پیدا فرما دیجئے، گھروں کو آباد کر دیجئے۔ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ جی ہم آپ سے اولاد کا تحفہ ان کے بارے میں مانگتے ہیں، اللہ بھیک دے دیجئے، جیتا جاگتا کھلونا دے دیجئے، نرینہ اولاد دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے، بیٹا دے دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک دے دیجئے۔ اللہ کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے یا اللہ پریشان ہیں، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کو یا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، سکھوں بھری اولاد عطا فرما، دکھ بھری اولاد سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ جن نوجوانوں نے جلسے کا انتظام کیا، اسٹیج بنایا، علماء کرام کو بلایا، جنہوں نے محبت سے اپنے گھر میں بلایا، کھلایا، ناشتہ کرایا، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کو نہال کر دیجئے، سب کو خوشحال کر دیجئے۔ پیارے اللہ حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم جس مشن کو اور بیڑے کو لے کر اٹھے ہیں، پیارے اللہ امت میں یا اللہ اس کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ اہل اللہ کے قلوب کو متوجہ فرما دیجئے، آہ سحرگاہی میں ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما دیجئے، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما،
تندرستی میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، اسباب و وسائل میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جدھر قدم رکھیں، جدھر نظر دوڑائیں، یا اللہ خیر پھیل جائے۔ یا اللہ ہم سب کے سب ان کے حق میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ دے دیجئے، دے دیجئے۔ ولی سائل، یا اللہ سائل کا حق ہوا کرتا ہے، اللہ سائل کو دے دیجئے۔ آپ ہی نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ میرے پیارے اللہ ہم بھی تو سائل بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ میں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ دے دیجئے، دے دیجئے، دے دیجئے۔ ہماری جتنی ضرورتیں عافیت کے ساتھ دے دیجئے۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے، مقبول حاضری عطا فرما دیجئے، محبوب کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام حضور پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس محفل میں کچھ لوگ دعاؤں کی گزارش کرنا چاہتے تھے، نہ کر سکے، ان کے دلوں میں تمنائیں ہیں، اللہ جن جن لوگوں کے دلوں میں جو جائز نیک تمنائیں ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ یا اللہ اس شہر کو منارہ نور بنا کے قبول فرما، اس خطے کو قبول فرما۔ یا اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ امن قائم فرما، رحم کا معاملہ فرما، سکون کا عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب بس ایک درخواست ہے آپ سے، اللہ جی ایک محبت کی نظر سے اس مجمع کو دیکھ لیجئے، اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، میرے اپنے دل کے میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے۔ یا اللہ بس ایک نظر، میرے پیارے رب بس ایک نظر، ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ورنہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ محبت کی نظر ڈال دیجئے، محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ بہت مخلوق کے بنے ہیں، اب اپنا بنا لیجئے، اپنا قبول فرما لیجئے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ حضور کی زندگی کے نمونے کو یا اللہ اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔